بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ صہیونی حکومت جنگ بندی کو قبول کرنے کے لیے تیار۔ اسرائیلی کابینہ نے جنگ بندی کی امریکی تجویز کو منظور کر لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی سربراہی میں بننے والی جنگی کونسل نے امریکی جنگ بندی کی تجویز کی منظوری دے دی، لیکن جنگ کے اہداف باقی ہیں۔ ایک اسرائیلی اہلکار نے امریکی خبرساں ادارے CBS کو بتایا کہ وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کی جنگی کابینہ نے امریکی صدر جو بائیڈن کی جنگ بندی کی تجویز کو منظور کر لیا ہے اور حماس کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ مزید اہلکاروں نے بتایا کہ نیتن یاہو اسرائیل کے جنگی ہدف کو پورا کیے بغیر مستقل جنگ بندی پر راضی نہیں ہوں گے، جس میں غزہ میں قید تمام اسرائیلی اسیران کی واپسی اور حماس اور اس کی صلاحیتوں کی تباہی شامل ہے۔ نیتن یاہو پر ان کی جنگی کابینہ کے مختلف دھڑوں کی طرف سے دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے کہ وہ جو بائیڈن کے جنگ بندی معاہدے کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ دائیں بازو کے وزراء دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر جنگ ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو وہ مخلوط حکومت چھوڑ دیں گے۔ سیاسی کشیدگی کے درمیان اسرائیل میں مظاہرین نے گزشتہ رات نیتن یاہو کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ معاہدے کو قبول کرے اور یرغمالیوں کی واپسی کو محفوظ بنائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی یونیورسٹیز کا فلسطین کے لیے احتجاج کرنے والے طلبہ کو ڈگری دینے سے انکار، طلبہ کا واک آؤٹ۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی شکاگو یونیورسٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کی جانب سے فلسطین کی حمایت میں احتجاج کر رہے طلبہ کو ڈگریاں دینے سے انکار کے بعد طلبہ نے احتجاجاً واک آؤٹ کر دیا۔ احتجاج کے دوران طلبہ نے نسل کشی بند کرو کے نعرے لگائے۔ بعض طلبہ نے فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی علامت کے طور پر فلسطین کا خصوصی اسکارف اوڑے ہوئے تھے۔ شکاگو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ یونین نے بتایا کہ حالیہ دنوں میں 4 طلبہ کو ای میل کے ذریعے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ کیمپس میں احتجاجی خیمے لگانے کے سلسلے میں موصولہ شکایات سے متعلق تادیبی عمل کے نتیجے میں ان کی ڈگریاں معطل کر دی جائیں گی۔ احتجاج کرنے والے ایک طلبہ کا کہنا تھا کہ جب فلسطین اور غزہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں کبھی بھی اپنی تعلیم جاری رکھنے کا موقع نہیں ملا اور انہیں کبھی ڈپلومہ نہیں ملے گا تو میرے ڈپلومہ کی کیا قیمت ہے۔ طلبہ نے استفسار کیا کہ اگر ہم ان کے لیے نہیں لڑیں گے تو پھر کون ان کے لیے لڑے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مالدیپ کا فلسطینیوں کی حمایت میں اسرائیل کے خلاف بڑا فیصلہ۔ مالدیپ نے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے آج سے اسرائیلی شہریوں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی شہریوں پر پابندی لگانے کے فیصلے کا اعلان ہوم لینڈ سیکیورٹی اور ٹیکنالوجی کے وزیر اعلیٰ احسان نے ایوان صدر میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کیا۔ مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد میزو نے کابینہ کی سفارش کے بعد اسرائیلی پاسپورٹ پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا۔ مذکورہ فیصلے میں اسرائیلی پاسپورٹ رکھنے والوں کو مالدیپ میں داخلے سے روکنے کے لیے فوری قوانین میں ترامیم کرنا اور ان کوششوں کی نگرانی کے لیے کابینہ کی ذیلی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ مزید برآں فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں صدر نے فلسطینیوں کی ضروریات کا جائزہ لینے کے لیے ایک خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر محمد میزو نے مشرق وسطی میں اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد سے فلسطین میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کی مہم شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جو بائیڈن کو فلسطینی حامیوں نے گھیر لیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو فلسطینی حامیوں کے شرم کرو کے نعروں کا سامنا کرنا پڑا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ریاست ڈیلاویئر میں صدر جو بائیڈن کو گرجا گھر سے باہر آتا دیکھ کر فلسطین کے حامیوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جو بائیڈن نے صحافیوں کا غزہ جنگ بندی سے متعلق سوال بھی نظر انداز کر دیا اور امریکی صدر ہاتھ ہلا کر گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں محمود احمدی نژاد ایک مرتبہ پھر ایران کی صدارتی دوڑ میں شامل۔ ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد نے ابراہیم رئیسی کے انتقال کے بعد 28 جون کو شیڈول صدارتی انتخابات کے لیے اپنا نام رجسٹرڈ کروا لیا۔
خبرساز ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایران کی سرکاری نشریاتی ادارے نے رپورٹ کیا کہ سابق سخت گیر صدر محمود احمدی نژاد نے بھی صدارتی انتخابات کے لیے رجسٹریشن کروا لی ہے۔ صدارتی امیدوار کی حتمی فہرست 11 جون کو جاری کی جائے گی اور کونسل کی جانب سے احمدی نژاد کا نام روکا بھی جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ پاسداران انقلاب کے سابق رکن احمدی نژاد پہلی مرتبہ 2005 میں ایران کے صدر منتخب ہوئے تھے اور 2013 میں اپنی مدت پوری کر کے سبکدوش ہو گئے تھے۔ بعد ازاں 2017 میں انہیں کونسل کی جانب سے روکا گیا تھا اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ صدارتی دوڑ میں شامل ہونا نہ تو ان کے مفاد میں ہے اور نہ ہی اس میں ملک کا مفاد ہے۔ احمدی نژاد کی جانب سے آیت اللہ خمینی کے اختیارات پر اعتراض اٹھایا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں اختلافات سامنے آ گئے تھے اور 2018 میں احمدی نژاد نے سپریم لیڈر پر تنقید کرتے ہوئے آزاد انتخابات کا مطالبہ کیا تھا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے 2009 میں احمدی نژاد کے دوبارہ انتخاب کے بعد ملک میں احتجاج برپا ہونے کے باوجود ان کی حمایت کی تھی، حالانکہ اس احتجاج کے دوران درجنوں افراد جام بحق اور سینکڑوں گرفتار ہو گئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا میزائل اور ڈرون سے یوکرینی توانائی تنصیبات پر حملہ۔ روس کے میزائل اور ڈرونز حملوں میں یوکرین کے 5 خطوں میں توانائی کے ڈھانچے تباہ کر دیے گئے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی حکام نے روسی حملوں میں ہونے والے نقصان کی تصدیق کی ہے۔ یوکرین کے قومی گریڈ آپریٹر نے کہا ہے کہ حملے مشرقی ڈونسٹیک، جنوب مشرقی زیپوریزیا اور دنپرو پیٹروسک علاقوں کے ساتھ ساتھ ملک کے مرکز اور مغرب میں بالترتیب کیروہراد اور ایوانو فرینکیوسک کے علاقوں میں تنصیبات کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اتوار کی صبح روسیوں نے یوکرین کی توانائی کی تنصیبات پر ایک اور حملہ کیا۔ مارچ سے لے کر اب تک یہ شہری توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف چھٹا بڑا حملہ تھا۔ فضائیہ کے کمانڈر نے بتایا کہ یوکرین کے فضائی دفاع نے 53 میں سے 35 روسی میزائل اور 47 میں سے 46 روسی ڈرون کو مار گرایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے گرفتاری کی صورت میں شدید عوامی رد عمل سے خبردار کر دیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ نیو یارک کی جیوری کے ذریعے اپنی تاریخ سزا کے بعد گھر یا جیل میں قید کو قبول کریں گے، لیکن عوام کے لیے اسے قبول کرنا مشکل ہوگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایک ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی گرفتاری کی صورت میں سخت عوامی رد عمل کا اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک خاص موڑ آنے پر ایک بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ نومبر میں ہونے والے انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے اپنا بدلہ لیں گے۔ واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو فحاش فلموں کی اداکارہ اسٹارمی سے جنسی تعلقات چھپانے کے مقدمے میں جیوری نے تمام 34 الزامات میں قصوروار قرار دیا تھا۔ نیو یارک کی عدالت کے جج سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف 11 جولائی کو فیصلہ سنائیں گے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 2020 کے انتخابات میں نتائج بدلنے کی کوشش سے متعلق جارجیا کیس سمیت مزید 3 کرمنل مقدمات اور فلوریڈا میں خفیہ دستاویزات سے متعلق مقدمے کا بھی سامنا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں تیل برآمد کرنے والے ممالک کا تیل کی پیداوار میں کمی رکھنے پر اتفاق۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اوپیک پلس کا یومیہ 16,60,000 بیرل کمی کو 2025 تک جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ اوپیک پلس ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ گروپ عالمی مانگ میں اضافے، بلند شرح سود اور حریف امریکہ میں بڑھتی پیداوار کے سبب مارکیٹ کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تیل کی قیمتیں $80 فی بیرل کے قریب تجارت کرتی ہیں، جس سے بہت سے اوپیک پلس ممبران کو اپنے بجٹ میں توازن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیل کے سب سے بڑے درآمد کنندہ چین میں سست مانگ میں اضافے پر تشویش نے قیمتوں پر دباؤ ڈالا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد